مذکورہ بالا دو واقعات کی وجہ سے مکہ میں ہاکس کی بن آئی اور 1000 جنگجوؤں کا لشکر کیل کانٹے سے لیس ہو کر نکل کھڑا ہوا۔ ابو سفیان کی عدم موجودگی میں قریش کی سرداری عتبہ بن ربیعہ کے پاس تھی، لہٰذا اس لشکر کا سپہ سالار بھی وہی تھا۔ میں تاریخ بتاتی ہے کہ سرداران قریش میں سے سوائے ابو لہب کے اور کوئی پیچھے نہیں رہا۔ ابو لہب بزدل انسان تھا۔ اس نے اپنی جگہ ایک کرائے کا فوجی بھیج دیا کہ میری طرف سے یہ لڑے گا۔ اس شخص میں انسانیت کی کوئی جوہر نہیں تھا، وہ بخیل اور بزدل شخص تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو آج ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لے جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ماہ داخلی استحکام میں لگائے، اور اس کے بعد رمضان 1 ہجری میں مہمات بھیجنے کا اقدام فرمایا۔ غزوہ بدر رمضان 2 ہجری میں ہوا ہے۔ اس سے قبل 1.5 سال کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مہمات بھیجی تھیں، جن میں ایک غزوہ ذو العشیرہ بہت اہم ہے اور دوسرا وادی نخلہ کا فیصلہ کن واقعہ۔ یہ دونوں واقعات غزوہ بدر کا اصل سبب بنے ہیں۔ غزوہ بدر سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد کا اندرون عرب آخری اور چھٹا مرحلہ مسلح تصادم شروع ہوا ہے۔ مذکورہ بالا دو واقعات کی وجہ سے مکہ میں ہاکس کی بن آئی اور 1000 جنگجوؤں کا لشکر کیل کانٹے سے لیس ہو کر نکل کھڑا ہوا۔ ابو سفیان کی عدم موجودگی میں قریش کی سرداری عتبہ بن ربیعہ کے پاس تھی، لہٰذا اس لشکر کا سپہ سالار بھی وہی تھا۔ ابو جہل، امیہ بن خلف، نصر بن حارث، عتبہ بن ابی معیط، شیعہ بن عتبہ اور بہت سے وہ لوگ جو اہل ایمان کے خون کے پیاسے تھے، سب کے سب نکلے۔ اس لشکر کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ سرداران قریش میں سے سوائے ابو لہب کے اور کوئی پیچھے نہیں رہا۔ ابو لہب بزدل انسان تھا۔ اس نے اپنی جگہ ایک کرائے کا فوجی بھیج دیا کہ میری طرف سے یہ لڑے گا۔ اس شخص میں انسانیت کی کوئی جوہر نہیں تھا، وہ بخیل اور بزدل شخص تھا۔ اس کی اپنے معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی۔ لوگ اسے غزالِ زریں کا چور سمجھتے تھے، چونکہ یہ کعبہ کے بیت المال کا متولی تھا اور وہاں سے چڑھاوے کے طور پر آیا ہوا سونے کا ہرن چوری ہو گیا تھا، تو یہ اس غزالِ زریں کا چور مشہور ہو گیا تھا۔ پس ابو لہب کے سوا قریش کا کوئی گھرانہ نہیں بچا کہ جس کے تمام سربراہ وہ لوگ اس لشکر میں شامل نہ ہوئے ہوں۔ البتہ ابو سفیان رہ گئے تھے جو قافلے کے ساتھ تھے۔ ان کو بھی ابو جہل نے پیغام بھیج دیا کہ اپنی نفری اور ساز و سامان کے ساتھ ہم سے مل کر آؤ، لیکن ابو سفیان دھیمے مزاج کے حقیقت پسند انسان تھے، محض جذباتی انسان نہیں تھے۔ انہوں نے 2 احتیاطیں کیں، ایک طرف مدد کے لیے مکہ پیغام بھیج دیا، اور دوسری طرف جب کہ ان کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے ساتھ قافلے کا قصد فرما رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا۔ چنانچہ وہ بدر کی طرف آئے ہی نہیں بلکہ بحر الاحمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر نکل گئے۔ انہیں ابو جہل کا پیغام مل بھی گیا تھا کہ لشکر کے ساتھ آ کر شامل ہو جاؤ، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہم براہ راست مکہ جا رہے ہیں۔ اسی میں اگلا ٹاپک ہے غزوہ بدر سے قبل مشاورت۔ صحیح معتبر ترین روایات کے مطابق مدینہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ کا اعلان کیا نہ تیاری فرمائی، بلکہ پیش نظر صرف یہ تھا کہ جو قافلہ آ رہا ہے اسے روکنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ بغیر کسی خاص اہتمام اور تیاری کے نکل کھڑے ہوئے۔ یاد رہے کہ غزوہ ذو العشیرہ میں شامل 150 افراد تمام مہاجرین ہی تھے، جبکہ غزوہ بدر میں صرف 60 یا 83 مہاجرین ساتھ تھے۔ تعداد کے متعلق دونوں روایات موجود ہیں۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر جنگ کا پروگرام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی انتظام فرماتے اور تعداد زیادہ ہوتی۔ پھر یہ پہلی بار ہوا کہ انصاری صحابہ بھی ساتھ نکلے۔
بلکہ تعداد میں وہ زیادہ تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مشاورت منعقد فرمائی اور پھر مدینہ کے باہر بھی ایک مجلس مشاورت منعقد فرمائی، لیکن مدینہ کی مشاورت میں جنگ کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے تاکیداً نہیں فرمایا کہ ساتھ چلو۔ انصار بھی خود اپنی مرضی سے ساتھ ہو گئے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی خصوصی ترغیب نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے کچھ دور پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ مکہ سے 1000 افراد پر مشتمل کیل کانٹے سے لیس لشکر مدینہ نکل پڑا ہے اور منزل پر منزل طے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ اب یہ دو طرفہ معاملہ ہو گیا کہ شام کی طرف سے قافلہ آ رہا ہے اور جنوب سے لشکر چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ اب یہاں مدینہ سے باہر مشاورت ہوئی جو اہم ترین مشاورت ہے۔ قرآن مجید میں ایسے معاملات کو عموماً اختصار سے بیان کرتا ہے، لہٰذا سورۃ الانفال کی آیت کے بین یا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے از راہ مشورہ ہی یہ کی ہوگی کہ مسلمانوں ایک قافلہ شمال سے آ رہا ہے جس کے ساتھ صرف 30 یا 50 محافظ ہیں، مال تجارت بہت ہے، اور ایک لشکر جنوب سے آ رہا ہے جو کیل کانٹے سے لیس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دو میں سے ایک پر فتح کا وعدہ کر لیا ہے، بتاؤ کدھر چلے۔ ان حالات میں کچھ لوگوں نے اپنی مخلصانہ سوچ کے مطابق تجویز کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ کی طرف چلے۔ اب گمان یہ ہے کہ یہ تجویز پیش کرنے والوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ قافلہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 50 کی نفری ہے، وہ آسانی سے قابو میں آ جائیں گے۔ ساز و سامان تجارت بھی بہت ہاتھ لگے گا اور اسلحہ بھی، جو آئندہ جنگ میں کام آئے گا۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کچھ منتظر سے تھے، تب لوگوں نے اندازہ کیا کہ منشا مبارک کچھ اور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان طیبہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ اس مرحلے پر مہاجرین نے تقریریں شروع کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے کیا پوچھتے ہیں، جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجئے۔ حضرت ابوبکر نے تقریر کی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ حضرت عمر نے بھی تقریر کی لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ محسوس ہو رہا تھا جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص بات کے منتظر ہیں۔ حضرت مقداد بن اسود بھی مہاجرین میں سے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجئے، ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا تھا، پس آپ اور آپ کا رب دونوں جائیں اور جنگ کریں، ہم تو یہی بیٹھے ہیں، آپ بسم اللہ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کچھ انتظار کی کیفیت میں تھے۔ جی یہ ہمارا ٹاپک ابھی جاری ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔